باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت کا ترجمہ حاضر خدمت ہے، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سابقاً قرآن مجید کے ہدایت ہونے کے متعلق بحث گزر رہی تھی، جس میں متقین کی صفات بیان کی گئی تھیں۔ تو آج اس آیہ مبارکہ میں دو صفات متقین کی اور بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ آخرت سے مراد البتہ حساب و کتاب اور جزا و سزا ہے، جس کو دار الاخرہ کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے دار الدنیا۔ تو یہ آیہ مبارکہ گزشتہ آیت کی تفصیل اور وضاحت کرتی ہے، لہٰذا جب اس کی وضاحت کرتی ہے تو اس کی تاکید اور اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الگ سے متقین کی کچھ صفات بیان کر رہی ہو۔ سابقہ صفات کے ساتھ ساتھ متقین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دو صفات اور بھی موجود ہوں، یعنی ان کا درجہ جو ہے وہ اور بلند تر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جن کا ایمان ہے انبیاء و صالحین کے، انبیاء علیہم الصلوۃ کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا جملہ وما بما انزل الیک، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی وحی بھی پیغمبر اکرم کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وحی فقط قرآن نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، پیغمبر اکرم کے ساتھ جبرائیل کے کافی ساری راز و نیاز اور دنیاوی امور اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو فقط قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے دنیا و آخرت کے ایسے امور تھے جو حضرت پیغمبر اکرم کے اوپر جبرائیل لے کر آتے تھے، اور اس کو وحی کہا جاتا تھا، یا ممکن ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے نہ ہوتی ہو، کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ خداوند متعال کی آواز کو پیغمبر اکرم سنتے تھے، اور اسی طرح سے بعض اوقات حضرت کو الہام ہوتا تھا۔ تو الہام بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ مثلا حضرت کو جو خواب آتا تھا تو وہ خواب بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا تھا۔ لہذا انبیاء علیہم الصلوۃ کا خواب بھی جو ہے وہ ان کے لیے وحی کا کام کرتا ہے۔ لہذا انزل الیک سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات آپ تک پہنچے ہیں، وہ جو متقین ہوتے ہیں وہ سارے پیغامات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے وما انزل من قبلک، اس سے مراد وہ گزشتہ آسمانی کتب ہیں جو رب العزت نے انبیاء علیہم الصلوۃ پر نازل کی تھیں۔ لیکن نقطہ قابل توجہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا ما انزل الیک، اور اس میں فرما رہے ہیں وما انزل من قبلک، حالانکہ جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا ہے تو اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا جو ہے تنزیل اور قرآن کے نزول کا ذکر پہلے ہے، اور باقی کتب کا چونکہ ان کے اندر وہ جامعیت اور وہ کمال موجود نہیں ہے،
اگرچہ وہ بھی ہدایت ہیں، وہ بھی پیغام خدا ہیں، لیکن قرآن کے اندر ابدی پیغام موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے پہلے قرآن کا ذکر آیا ہے اور بعد میں ان کتب اور صحائف کا ذکر آیا ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ ایک اور اہم ترین نقطہ جو اس میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گزشتہ انبیاء کی کتابوں کے اوپر تو ایمان رکھتا ہے لیکن پیغمبر اکرم کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا اور حضرت کی وحی پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا وہ سابقہ ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ جو ابدی پیغام ہے، جس کے اندر جامعیت ہے، جس کے اندر کمال موجود ہے، اس کو نہیں مانتا تو اگر کوئی شخص ایک پرائمری کی کتاب کو تو مانتا ہے لیکن 10ویں کی کتاب کو نہیں مانتا یا ایم اے کی کتاب کو نہیں مانتا تو اس کو وہ قاعدہ پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جو شریعتیں تھیں، وہ جو وحی تھی، وہ کتاب تھی، وہ اس زمانے کے لیے تو کتاب ہدایت تھی، لیکن قیامت کے لیے جو ایک واضح پیغام لے کر آیا ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اور اہم ترین نقطہ اس کے اندر ایک اور بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ تمام انبیاء ایک ہیں، کہ نبی واحد ہیں۔ اگر گزشتہ انبیاء کی قید لگائی گئی ہے تو جیسے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ویسے اپنے پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ وہ توحید اور معاد کی طرف دعوت ہے، اور وہ ایسے اصول ہیں کہ جو تمام انبیاء نے ان کی طرف دعوت دی تھی۔ لہذا دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور وہ مومن جو ہیں وہ سارے مومن ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتب پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ مومن کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق و جدائی نہیں کرتے۔ تمام انبیاء ایک جیسے انبیاء ہیں، البتہ درجات کا فرق ہے، لیکن ان کی توحید اور ان کی تبلیغ کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آیت بھی یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا وہ کہیں کہ ہم جو اپنے زمانے میں بھی گزر گئے ہیں ان کو بھی یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی، ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اگر وہ آخری نبی اور آخری قرآن کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ قرآن پر ایمان نہ لائیں تو ان کا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی کتابوں پر ایمان لے آنا بے فائدہ ہے، کیونکہ انتہائی غیر معقول بات ہے کہ ایک ابدی اور کامل بات پر ایمان نہ لے آئیں اور اس پر ایمان رکھتا ہو جو اپنے زمانے کے لیے تو کافی ہو لیکن بعد والے زمانوں کے لیے کافی نہ ہو۔ ہاں البتہ آسمانی شریعت کے بنیادی اصولوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اور توحید کی دعوت اور آخرت پر ایمان تمام انبیاء مساوی تھے اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اگر ان بنیادی اصولوں میں وہ تمام انبیاء نبی واحد کی مانند ہیں، لہٰذا دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس رسول پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی گئی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور آخرت کا کفر کرے گا تو وہ سخت گمراہی میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا تمام انبیاء اور رسول، ملائکہ اور کتب آسمانی کے اوپر ایمان لے آنا یہ ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہی میں ہے اور اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس آیہ شریفہ کا آخری جملہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد اعمال کی جزا اور حساب و کتاب ہے اور ثواب و عقاب کا عالم ہے۔ اس کو الدار الآخرت سے بھی یاد کیا جاتا ہے،
اور یہ الدار الدنیا کے مقابلے میں ہے، لیکن بحث جو ہے وہ یہ اس میں ہے کہ یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یقین علم کا آخری مرتبہ ہوتا ہے، جس کے بعد کوئی اور درجہ علم کا نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے ابھی رات کا یقین ہے، یعنی ذرہ برابر آخرت کے متعلق شک نہیں رکھتے، کاملاً ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے اور اس کے اندر ہمارے حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی اور ہمارے اعمال کا نتیجہ وہاں پر دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یقین کے متعلق یہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہرگز نہیں، اگر تم علم رکھتے ہو تو یقینی علم تو تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی اگر آپ کو یقین ہے آخرت کے اوپر تو پھر جہنم کا بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے، جنت کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ جیسے جہنم کا یقین ہے ویسے جنت کا بھی یقین ہے۔ اگر اعمال صالحہ کے اوپر ثواب کی امید ہے تو اعمال سیئہ کے اوپر پھر عقاب کا بھی انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یقین انسانی نفس کے کمال کا آخری اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور اسی یقین سے دنیا و آخرت کا حال منظم ہوتا ہے اور اس کے آثار مومن کے افعال و اعمال اور اقوال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جتنا انسان کا یقین مستحکم ہوتا ہے اتنا وہ کوشش زیادہ کرتا ہے، اتنا اپنے آپ کے اعمال کو قاصر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے۔ لہٰذا حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ساری رات کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں روتے تھے، گریہ کرتے تھے، پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، تو یقین کے اس مرتبے پر فائز تھے۔ اسی لیے تو صحابہ کے درجات یقین بھی مختلف تھے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کے درجات یقین اور ایمان کے اندر فرق تھا، تو باقی صحابہ کے یقین و ایمان کے اندر بھی ضرور فرق تھا، اور ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ مساوی ہیں۔ ہم ان کے جب رسول مساوی نہیں ہیں، انبیاء مساوی نہیں ہیں، تو صحابہ کیسے مساوی ہو سکتے ہیں؟ یہ غلط نظریہ لوگوں نے پیش کیا ہے کہ تمام صحابہ ایک جیسے ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کے اندر بھی فرق کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو فضیلت دی گئی ہے بعض کے اوپر، تو ان کے کردار کی وجہ سے دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کو جو سب کے اوپر عظمت حاصل ہوئی تو کردار بھی اتنا بلند تھا۔ خلیفہ ثانی ایک دن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت بخار سے کرہ رہے تھے، بہت شدت سے حضرت کو بخار تھا، اور اسی بخار کے عالم میں روزے کے ساتھ بھی تھے، روزہ بھی مستحبی روزہ بھی حضرت نے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس حالت میں آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اس خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر خداوند متعال کے سامنے پیش کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو اسی طرح سے صحابہ کے درمیان بھی فرق ہے، لہٰذا انسان کے یقین جیسے مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے اس کے کردار سے وہ چیز ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ یہیں اپنے مثلا کسی پیش نماز کو دیکھ لیں، اس کے کردار پر جتنا آپ مطمئن ہوتے ہیں اس کے پیچھے نمازی زیادہ آتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ تو خداوند متعال، ائمہ اطہار، رسل، انبیاء علیہ السلام، یہ تو یقین کی آخری منزل ہیں اور آخرت کے اوپر ان کا بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہاں پر ایک ضمیر استعمال کی گئی ہے جو طلاب بہتر جانتے ہیں، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، جو کہ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی حتماً وہی مومن ہیں، وہی متقین ہیں کہ جن کا آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو نہ وہ مومن ہیں نہ وہ متقین ہیں، اور نہ اگر وہ مومن اور متقی نہیں ہیں تو قرآن بھی ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ خداوند متعال قرآن کی ہدایت سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔